بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مال کے حرص اور بخالت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، مال کا بہت زیادہ حریص نہ بنے اور بخالت سے کام نہ لے مال میں۔ اس سے ہر ایمان والے کو اپنے آپ بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ مال کے حرص اور بخالت ایک ایسی مذموم دو خصلتیں ہیں کہ انسان دیگر اور برے اعمالوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال کی شدید حرص اور بخالت سے ہمیں روکا ہے۔ اس سلسلے میں سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: ایاکم والشح فإنما ہلک من کان قبلکم بالشح، امرہم بالبخل فبخلوا وامرہم بالقطیعۃ فقطعوا وامرہم بالفجور ففجروا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا حرص اور بخالت سے ہمیں روکا، اور انسان کو مال کا حرص کہاں تک پہنچا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالوں کا ذکر کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والشح، بلکہ حدیث کی راوی اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا، رسول اللہ نے، ایاکم والشح، اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤ۔ حرص و بخل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصطلاح کا ذکر فرمایا، جس لفظ کا، وہ ہے الشح، اور عربی زبان میں شح ایک مرکب صفت ہے۔ عربی زبان میں شح مرکب صفت ہے جو کہ حرص اور بخل دونوں جمع ہو جائے، مال کا حرص اور مال میں بخالت، یہ دونوں اگر جمع ہو جائے ایک آدمی کے اندر تو اسے شح کہا جاتا ہے۔ مال کا بہت ہی زیادہ حریص ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مال کا حریص ہے، کوئی کام بغیر مال کے حاصل کیے نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر کسی کو قرض دینا ہے تو اس موقع پر بھی چاہتا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی میں میرا اپنا فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ، مالی اعتبار سے، جب لوٹائے تو بڑھا چڑھا کر کے لوٹائے، جو کہ سود ہے۔ یہ ہوتا ہے مال کا حرص۔ مال کا انسان حریص ہو جائے، اتنا زیادہ حریص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے مال کو حاصل کرنے کے لیے، یہ مال کا حرص ہے۔ اور جب انسان مال کا حریص ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ، تو اب اس کے بعد ایک دوسری برائی آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ مال کی بخالت، کنجوسی بخالت سے کام لیتا ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں،
کشادگی ہونے کے بجائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے، غریب و محتاج کی ضروریت پورا کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کیا ہے روک لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے مال کے حرص کا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے ہر انسان فطری طور پر مال کے حریص ہوتا ہے، مال سے اسے محبت ہوتی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن مال کا حرص ہونا یہ بھی ایک حد تک، اگر حد سے زیادہ کسی نے تجاوز کیا مال کے حرص میں تو وہ کیا ہے باقی بہت ساری برائیوں تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں الشح کہتے ہیں حرص اور بخالت اگر کسی کے اندر جمع ہو جائے تو ان دونوں صفت کو اگر کہیں پر اکٹھا پائی جاتی ہے تو اسے کیا ہے شح کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی سے منع فرمایا اور کہا ایاکم والشح، خبردار تم شح نہ کرنا، اپنے آپ کو شح سے بچانا، یعنی مال کا اتنا زیادہ تم حریص ہو جاؤ کہ بخالت کرنے لگو، اس سے تم اپنے آپ کو کیا ہے بچانا۔ اور کیوں تم اپنے آپ کو اس سے روکنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہمیں فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحْ، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام ہلاک ہوئی ہیں تو ان کو شح ہی نے کیا ہے ہلاک کیا۔ تم سے پہلے جو اقوام ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی برائی کے بنا پر کیا ہے ہلاک کی گئی۔ کیا برائی؟ کہ وہ مال کے بہت زیادہ حریص ہو گئے، اور اتنا زیادہ مال کا حرص کہ وہ بخالت کرنے لگے، بخالت سے انہوں نے کام لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ برائی جب پچھلی اقواموں میں پائی گئی، تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، تو اس برائی کے پائے جانے پر کیا ہے ان کی یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا۔ کیسی ہلاکت؟ دنیا میں ہلاکت ہوئی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب مسلط کیا ہو، یا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں ہلاک کیا گیا یا کیا جائے گا روز قیامت کو، یوم آخرت کو، کیونکہ ان کے اندر شح جیسی مذموم صفت اور خصلت کیا ہے پائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت اور وصیت یہ کہ ایاکم والشح، خبردار تم اپنے آپ کو شح سے بچائے رکھنا، دور رکھنا، شح میں مبتلا مت کرنا اپنے نفس کو۔ اور شح کیا ہے؟ مال کا بہت زیادہ حریص ہو جانا، یہاں تک کہ بخالت پر انسان آمادہ ہو جائے۔ آخر کار اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے کیوں روکا اور اسے مذموم بری خصلت کیوں قرار دی؟ اس کی وجہ آپ نے بتایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحْ، تم سے پہلی جو اقوام میں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا جو ایک اہم سبب بنا وہ یہ کہ وہ شحیح بن گئے تھے، مال کا بہت ہی زیادہ حریص ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بخالت کرنے لگے۔ اور جب کسی کے اندر شح پایا گیا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، اس شح نے یعنی مال کے حرص نے انہیں بخالت پر آمادہ کیا، یہاں تک کہ وہ بخالت کرنے لگے۔ اسی مال کے حرص نے انہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی پر آمادہ کیا، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو گئے۔ اسی شح نے امرہم بالفجور ففجروا، اسی شح نے انہیں فجور پر آمادہ کیا۔ فجور سے مراد جھوٹ بولنا، بری بات اپنی زبان سے کہنا، جھگڑا لڑائی گالی گلوچ کرنا۔ تو مال کے حرص نے انہیں اس پر آمادہ کیا، ففجروا، تو وہ کیا ہے فجور کا ارتکاب کرنے لگے۔ بہت ہی خطرناک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ہی خطرناک نتیجہ ہمیں بتایا شح کا، کہ اگر کوئی شح کرنے لگے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ مزید اور 3 خطرناک برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 1، شح اسے بخالت پر آمادہ کرے گا، تو وہ بخالت کرنے لگے گا۔ اور بخالت کس سے کرنے لگے گا؟ مال کو لے کر کے۔
اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ غریب مسکین جو محتاج ہیں اپنے مال میں سے ان کی محتاجگی کو دور کرنے کی جو ہے کبھی کوشش نہیں کرے گا، بخیل ہو گیا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا حضرات کہ انسان جب مال کا بہت ہی زیادہ حریص ہو جاتا ہے اور اتنا بخیل ہوتا ہے کہ اپنے اوپر، اپنے نفس پر بھی جو ہے خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا، اس میں بھی بخالت سے کام لیتا ہے۔ اسے علاج معالجے کی ضرورت ہے تو برابر علاج معالجہ نہیں کراتا اپنا، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، صحت بنانے کی ضرورت ہے، برابر جو ہے اچھی غذا نہیں کھاتا بلکہ اپنے ہاتھ کو دبا کر رکھتا ہے۔ یہ جو ہے انسان کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب بہت ہی زیادہ مال کا حریص ہو جائے اور یہ مال اسے کیا ہے بخالت پر جب آمادہ کرے گا تو بخالت کرنے لگتا ہے انسان مال کے حرص اور مال کی محبت میں۔ اور دوسری برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، یہ مال کا حرص انہیں قطع تعلقی پر آمادہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، شح کا نتیجہ ہے، مال کے حرص کا نتیجہ ہے کہ جو شخص مال کا بہت ہی زیادہ حریص ہو جاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹا کٹا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رشتہ داروں میں بسا اوقات بعض مجبور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مجبوری پیش آتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے پاس مال ہے، اس سے تھوڑا سا مدد لے لی جائے، لیکن وہ مدد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بخیل ہو گیا ہے، مال کا حریص ہو چکا ہے۔ تو قطع تعلقی بھی جیسی برائی پر بھی کیا ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں قطع تعلقی رشتہ داروں سے کتنا خطرناک گناہ ہے، اس سے انسان کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ جنت تک اس کا داخلہ کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان کا خاتمہ قطع تعلقی پر ہو۔ اور یہ قطع تعلقی کس بنا پر ہوتا ہے؟ کئی وجوہات اس کے ہیں، جس میں سے ایک وجہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان جب مال کا حریص ہو جائے گا، مال کی اتنی لالچ اور طمع اس کے اندر پائی جائے گی کہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہے گا، سوچے گا کہ رشتہ داروں سے تعلق رہے، گھر آئیں گے تو انہیں کھلانا پلانا پڑے گا، ان کو ہدیہ تحفہ تحائف دینا پڑے گا، تو اپنا کنارے رہو، دور رہو، قطع تعلق رہو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں مال ہمارا کیا ہے محفوظ رہے گا۔ اس قسم کی سوچ، اس قسم کا فکر اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے جو مال کا کیا ہے حریص ہو جائے، اور مال کی اتنی زیادہ حرص اس کے اندر پائی جائے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک اور برائی جس کے بارے میں آپ نے بتایا وہ یہ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، جب مال کا انسان حریص ہو جائے گا، شدید حرص اس کے اندر پائی جائے گی، شدید لالچ اور طمع مال کی پائی جائے گی، تو یہ مال کی محبت اور حرص اسے فجور پر آمادہ کرے گی، تو وہ فجور بھی کرنے لگے گا، فجور کا ارتکاب بھی کرے گا، غلط باتیں، بری باتیں، جھوٹ باتیں، دھوکہ، گالی گلوچ، دکاندار سے جو ہے تھوڑا سا سودا کرنا پڑ جائے کسی سے تو اس سودے میں کیا ہے جھوٹ بولنا اور جو ہے دھوکہ دینا اور فسق و فجور پر انسان کیا ہے آمادہ ہو جائے۔ کسی نے مجبوری پر اگر قرض لے لیا اس سے اور مجبوری ہی کی بنا پر قرض نہیں ادا کر پا رہا، لوٹا پا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اسے برا بھلا کہنا، حالانکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ اسے مزید اور مہلت دے دے۔ مہلت دے دینے سے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے رہن سہن میں، اس کے کھانے پینے میں، روزمرہ کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ مہلت نہیں دینا چاہتا اور جو ہے اسے جو ہے دھمکاتا ہے، گالی گلوچ، برا بھلا کہتا ہے نعوذ باللہ، اور لوگوں کے درمیان اس کی برائی بھی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ مال کا حریص ہو گیا ہے، مال کی اتنی زیادہ لالچ اور طمع کہ اس مال کی لالچ نے اور مال کے حرص نے اسے کیا ہے بہت ساری برائیوں پر جب آمادہ کیا، برائیوں پر ابھارا، تو اس نے کیا ہے مال کے حرص کی جو ہے
کی بنا پر کیا ہے تمام ان برائیوں کا کیا ہے ارتکاب بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں کیا ہے یہ نصیحت کی اور یہ وصیت کی کہ ایاکم والشح، تم اپنے آپ کو ہمیشہ شح سے دور رکھنا۔ ایاکم والشح، خبردار تم شح تمہارے اندر نہ پایا جائے، یعنی مال کے حرص، شدید حرص تمہارے اندر کیا ہے نہیں پایا جانا چاہیے، کیونکہ جہاں مال کا حرص پایا گیا، شدید حرص، تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہے بخالت، اور جب بخالت آ جائے تو بہت ساری برائیوں کو انسان کیا ہے ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر جو ہے اسی حدیث سے مفہوم کے قریب ایک دوسری روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، خبردار تم ظلم مت کرنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ ایک ظلم کئی تاریکیوں کے برابر ہوگا، اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ واتقوا الشح، اپنے آپ کو مال کے حرص اور بخالت سے کیا ہے بچا کر رکھنا، دور رکھنا۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی ہلاکت، ان کی بربادی کا ایک اہم سبب مال کا حرص بنا۔ حملوا على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس مال کے حرص نے، مال کی محبت نے انہیں آپس میں خون کرنے پر آمادہ کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم یعنی حرمت والی جو عمل ہیں ان کا بھی اس نے کیا ہے ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے حضرات کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ مال کے حرص اور بخالت سے کیا ہے محفوظ رکھیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی، مدد طلب کی، بچنے کی۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بخالت ہے، کنجوسی ہے، مال کا حرص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو، تمام ہمارے ایمان والے بھائیوں کو، مسلمانوں کو کیا ہے مال کا شدید حریص بننے سے بچائے اور بخالت کرنے سے بچائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں کثرت سے اخلاص کے ساتھ جو ہے خرچ کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔